إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. حضرات گرامی، ہر ہفتے ظہر کی نماز کے بعد آج کے دن درس قرآن کا سلسلہ چلتا ہے، اور دو چند ہفتوں سے بعض وجوہات کی بنیاد پر یہ سلسلہ موقوف تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کی دوبارہ توفیق بخشی. سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم، حوا علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، پھر اس سے پہلے فرشتوں کا جو واقعہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم سب کے سب، یعنی آدم، حوا اور ابلیس شیاطین، تم سب کے سب زمین میں چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، اور وہاں جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو میری ہدایت کی مخالفت کرے گا وہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر اپنی کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، ذرا اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی تھی. اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس زمانے میں یہودی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں نبی تھے، اس زمانے میں مسلمان کون تھے؟ یہی یہودی مسلمان تھے، اور یہی حق پر تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بڑی نعمتیں نازل کی تھی. ایک جگہ کہا وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں، یعنی یہودیوں، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہم نے تمہیں تمہارے زمانے میں جتنے دنیا والے تھے ان تمام پر ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو اور اپنے وعدے کو پورا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ تھا جب انبیاء تشریف لائیں، یعنی جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو ان کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانا ان نعمتوں کا تمہارے لیے شکر ہے. ان نعمتوں کا تمہارے لیے شکر کیا ہے کہ تم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا تذکرہ کیا کہ قرآن کریم بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. دو اعتبار سے میں نے تذکرہ کیا تھا. ایک تو اس اعتبار سے قرآن کریم تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے چھوٹے چھوٹے نازل ہوئے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ بتلانے والی ہے کہ حقیقی معنی میں یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھی. اور تصدیق کرنے کا ایک دوسرا معنی جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان دونوں لوگوں کا تذکرہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، کئی چند ایک مقامات پر تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا تھا. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. ان کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. تو قرآن مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اے یہودیوں، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے ملا نہ دینا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپا نہ ڈالنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور یہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ، یہ حق ہے، تم جانتے ہو۔ بلکہ ایک جگہ اللہ نے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کر دو، گڑبڑ نہ کر دو، ملا جلا کر کے پیش نہ کرو کہ انسان شک میں پڑ جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ جو حق ہے اسے صراحت کے ساتھ حق کہو، جو باطل ہے اسے صراحت کے ساتھ باطل کہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانے والے نہ بنو۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انہی یہودیوں کو خطاب کیا ہے اور انہیں حق کا واضح طور پر اقرار کرنے کا حکم دیا ہے، اور باطل کو باطل کہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور حق کو چھپانے سے انہیں ڈرایا ہے، حق کو چھپانے سے انہیں ڈرایا ہے۔ حق کو چھپانے کا جو معاملہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم حق کو بیان کریں، اور حق کو بیان کب کریں؟ جب ہم سے کوئی انسان کسی مسئلے کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں سوال کرے اور اس معاملے کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ اس معاملے میں حق بات یہ ہے، تو اس کے سوال کرنے کے بعد ہم اس حق بات کو چھپا نہ لے جائیں، بلکہ اس آدمی کے سامنے اس حق بات کو بیان کریں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی انسان باطل میں مبتلا ہو، کسی باطل کام کو انجام دے رہا ہو، اور اس نے ہم سے نہیں پوچھا آ کر کے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس انسان کو کہ وہ انسان باطل میں مبتلا ہے، باطل کام کو انجام دے رہا ہے، تو کیا ہم اس کے سوال کرنے کا انتظار کریں کہ بھائی جب وہ آ کر کے سوال کرے گا کہ بھائی اس مسئلے میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، تب ہم اس کے سامنے حق واضح کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ انسان گرچہ ہم سے سوال نہ کرے، لیکن اگر ہم کسی انسان کو باطل میں مبتلا دیکھیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس انسان کے سامنے حق کو حکمت کے ساتھ واضح کریں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ یہودیوں سے ہے نا۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں یہودیوں کو ایڈریس کر رہا ہے، اور یہودیوں سے اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پچھلی جو قومیں تھیں ان قوموں میں بھی نماز موجود تھا۔ نماز جو ہے یہ عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت پچھلی قوموں میں بھی موجود تھی، بلکہ پچھلی قوموں میں جو نماز تھی ان نمازوں میں بھی رکوع تھے، اور ان نمازوں میں بھی سجدے موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بات آئے گی، حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اپنے رب کے لیے اپنے رب کی اطاعت کرو، اور واسجدی وارکعی، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو۔ تو پچھلی جو قومیں تھیں ان میں جو نمازیں تھیں ان نمازوں میں بھی رکوع اور سجدے موجود تھے، اس طریقے سے ہماری نمازوں میں رکوع اور سجدے موجود ہیں۔ ہاں کچھ احکامات اور بعض مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، بلکہ فرق موجود تھا، لیکن یہ بنیادی چیز ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجدے کرنا، یہ نماز کی اصل ہے۔ اگر نماز سے رکوع نکال دیا جائے تو نماز نہیں رہتی، سجدہ نکال دیا جائے تو نماز نہیں رہتی۔ اسی لیے نماز کے جو ارکان ہیں یعنی پلرز ہیں، ان میں قیام، رکوع اور سجدے بھی شامل ہیں۔ اور ارکان کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر کسی انسان نے بھول کر کے بھی
کسی رکن کو ترک کر دیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مان لیجیے کسی انسان نے نماز پڑھی اور اس نے رکوع کرنے کے بجائے سیدھا سجدہ کر دیا، رکوع اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، بھول گیا وہ انسان۔ بھولنے کے باوجود کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ انسان بھول گیا، بھول تو معاف ہے، نماز اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اس کو اس رکن کو چھوڑنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، نہ جان بوجھ کر کے نہ بھول کر کے۔ ہاں ایک صورت ہے جس میں انسان نماز کے ارکان کو ترک کر سکتا ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ ہے عاجزی کی صورت۔ عاجزی کی صورت، کوئی انسان رکوع کر ہی نہ سکے، اسے کچھ مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی میڈیکل پرابلم ہو، وہ نہ جھک سکتا ہو، یا کوئی انسان زمین پر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، یا کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، تو وہ انسان عاجز ہے۔ عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی انسان اس رکن کو ترک کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھول جائے تو ایسی صورت میں اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ اس رکن کو چھوڑ کر کے اپنی نماز مکمل کرے۔ بلکہ مان لیجئے کہ پہلی رکعت میں کسی انسان نے رکوع کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں کسی انسان نے رکوع کو ترک کر دیا، اب اس کو دوران نماز جب بھی یاد آئے تو اسے کیا کرنا ہے؟ مان لیجئے اس انسان نے پہلی رکعت میں ترک کیا نا، پہلی رکعت میں ترک کیا، دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے اس انسان کو یاد آیا کہ میں نے ابھی تو رکوع چھوڑ دیا، تو کیا کرے گا وہ انسان؟ لوٹے گا دوبارہ، نمازی کے دوران واپس لوٹے گا، اسی حالت میں پہنچ جائے گا، یعنی رکوع کی حالت میں، اور رکوع کرے گا، پھر وہاں سے نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اور اگر دوسری رکعت کے رکوع میں اس کو یاد آتا ہے تو وہ اس دوسری رکعت کو پہلی رکعت بنا لے گا، اور پہلی رکعت ہو جائے گی کینسل، پہلی رکعت کینسل ہو جائے گی۔ یہ نماز کے ارکان کو ترک نہ کرنا، یہ یعنی اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز میں جو ارکان ہیں وہ بنیاد ہے، اگر وہ نہیں ہے تو نماز نہیں۔ بہرحال یہ موقع مسائل کو بیان کرنے کا نہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، اور قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان اور اس کے واجبات کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنے کا معنی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں میں زکوٰۃ بھی موجود تھا، مالی صدقہ جو ہوتا ہے وہ بھی پچھلی قوموں میں موجود تھا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو، یعنی تمہارے درمیان تورات نامی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے نیکیوں کو تم نے جان لیا ہے، جاننے کے باوجود تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کام کو انجام دو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، اللہ نے کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، یہ کیسی بیوقوفی والی بات ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور خود اس نیکی کو انجام نہ دو، یہ عقل مندوں والا کام نہیں۔ اور یہودیوں میں یہ خصلت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، یہودیوں میں یہ حرکت پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، لیکن دنیاوی فائدے کی خاطر وہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کی عیادت کو گئے، ایک لڑکا بیمار پڑ گیا، یہودی تھا، باپ بیٹے دونوں یہودی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کی عیادت کو گئے، بیمار تھا، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو وہاں پہنچ کر کے آپ نے دیکھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ بستر مرگ پر ہے، یعنی اب اس کی وفات ہو جانے والی، بہت حالت خراب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا اور فوراً اسلام پیش کیا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، اللہ رب العالمین وہی اکیلا تنہا حقیقی معبود ہے، اور میں اس کا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسلام قبول کر لو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو اس لڑکے کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، یہودی جو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف اس نے دیکھا، یعنی دیکھ کر کے وہ ایک طریقے سے وہ مشورہ مانگ رہا تھا کہ ابا یہ محمد آئے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، کیا کروں، قبول کروں یا نہ کروں؟
تو جب اس لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا تو کیا کہا اس کے باپ نے؟ کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ ابو القاسم کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے باپ جو یہودی ہے اس نے کہا اے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر اس کی وفات ہو گئی، جنت میں داخل ہوا۔ لیکن وہ جو باپ تھا جس نے اپنے بیٹے کو اسلام قبول کرنے کا حکم دیا، مشورہ دیا، تلقین کی، ترغیب دلائی، اس نے خود اسلام نہیں قبول کیا، ہے نا؟ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی خاصیت ہے، یہ ان کی عادت اور حرکت ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈانٹ پلائی، کہا اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تورات کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، یہ الٹی حرکت کیوں کرتے ہو؟ لہذا آج بھی وہ لوگ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور خود اس نیکی پر عمل نہ کریں، ان کے اندر یہودیوں کی یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ یہ یہودیوں سے ایک طریقے سے کیا ہے؟ مشابہت ہے۔ لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان جو کسی نیکی کا دوسروں کو حکم دے اور ہم دیکھیں کہ وہ اس نیکی پر عمل نہیں کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو منع کر دیں کہ دیکھو تم خود عمل نہیں کرتے ہو، دوسروں کو حکم مت دو؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی انسان دوسروں کو کہے کہ بھائی سچ بولنا چاہیے اور ہم دیکھیں کہ وہ انسان کبھی جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا ہم اس سے یہ کہیں کہ تم خود جھوٹ بولتے ہو، دوسروں کو سچ بولنے کا حکم نہ دیا کرو، نیکی کا حکم چھوڑ دو کیونکہ تم خود نیکی انجام نہیں دیتے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں، کیونکہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے نیکی پر عمل کرنا اور ایک ہے نیکی کا حکم دینا۔ معروف پر عمل کرنا اور معروف کا حکم دینا دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں واجب ہیں۔ تو کوئی انسان کسی ایک کو بھی ترک کرے گا، وہ انسان اس ایک گناہ کا، یعنی اس ایک عمل کو چھوڑنے کا گناہ اس انسان کو ہوگا۔ لہذا وہ لوگ جو نیکی پر عمل کرتے ہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے، تو انہیں نیکی کا حکم نہ دینے کا گناہ ہوگا، اور وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی پر عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو نیکی پر عمل نہ کرنے کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ دونوں نہیں کرتے ان کا گناہ سب سے زیادہ ہوگا۔ تو کم از کم کوئی انسان اگر ایک کام کرے اور ایک کام کو ترک کرے تو کیا دونوں آپ اس کو کرنے سے منع کر دیں؟ نہیں، آپ اس کو یہ کہیں، یہ کہنے کے بجائے کہ تم نیکی کا حکم مت دو کیونکہ تم خود نیکی نہیں کرتے ہو، یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، اس نیکی پر خود بھی عمل کرو۔ انسان کو پازیٹیو ہونا چاہیے نا، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کہنے کے بجائے کہ تم نیکی کا حکم ہی مت دو کیونکہ تم نیکی کرتے نہیں ہو خود، یہ کہنا چاہیے کہ بھائی تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، خود بھی اس پر عمل کرو، اپنے آپ کو خیر میں شامل کرنے کیوں بھول جاتے ہو؟ تو اس طریقے سے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ حدیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہوں لوگوں کے متعلق جو خود نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو اور عمل نہیں کرتے اس نیکی پر، بڑی سخت قسم کی وعید آئی، وہ ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، عذاب کی وجہ سے اس کی عقلیاں جو ہیں اس کے جسم سے باہر نکل آئے گی، اور جس طریقے سے ایک گدھا جو چکی پیسنے کا پرانے زمانے میں چکی جو ہوا کرتا تھا، وہ ایک جانور باندھ دیا جاتا تھا اور درمیان میں 2 پتھر ہوتے تھے، وہ جانور چاروں طرف گھومتا تھا اور درمیان میں دونوں پتھروں کے درمیان گیہوں کو ڈال دیا جاتا تھا تو چکی سے وہ آٹا پیس کر کے باہر آ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی قیامت میں وہ انسان وہ گدھے کی طرح اپنی عقلی کو لے کر کے ایسے گول گول گھومتا پھرے گا، یعنی بڑا سخت قسم کا اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ تو جنت میں جہنم میں جو لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، وہ آئیں گے اس آدمی کے پاس اور کہیں گے تم وہی نہیں ہو جس نے ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے؟ ہم تو یہاں ہیں کیونکہ ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، تم کیوں یہاں ہو؟ تو وہ کہے گا وہ انسان، ہاں میں وہی ہوں، لیکن میں نے تم کو نیکی کا حکم دیا، خود اس پر عمل نہیں کیا، برائی سے میں نے تم کو روکا اور خود برائی سے نہ روکا۔ اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت زیادہ متنبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ویسے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کہے وہ 100% اس کے اوپر عمل بھی کرے۔
کوتاہی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن انسان کو اپنی یہ عادت اور اپنی خصلت نہیں بنانی چاہیے کہ لوگوں کو بہت بڑے بڑے فتاوے دیں، خود اس پر عمل نہ کرے۔ کبھی کبھی کوتاہی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، انسان توبہ کرے، لیکن اپنی عادت نہ بنا لے۔ ایسا کرنا یعنی اپنی عادت بنا لینا یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے استعانت طلب کرو، یعنی مدد طلب کرو۔ پریشانی ہے، مشکلات میں مبتلا ہو اور دن اچھے نہیں چل رہے، بہت سخت زمانہ چل رہا ہے، کیا کرو؟ صبر کرو اور نمازوں کا خوب اہتمام کرو۔ جہاں تک نمازوں کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی آپ کو ٹینشن بھی ہوتا، تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ لہذا انسان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نمازیں آپ پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام شروع کر دیجئے، تہجد کا اہتمام شروع کر دیجئے، تاش جاش اور اشراق کی نمازوں کا اہتمام کیجئے، ہے نا۔ نمازوں کی کثرت یہ انسان کے لیے بڑی معاون ہوتی ہے۔ اور اللہ نے کہا صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت جب کرتا ہے تو اس اطاعت پر اپنے آپ کو جمع کر رکھتا ہے، یہ اطاعت پر صبر ہے۔ گناہوں سے انسان جب رکتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو دور کیے رہتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، ان مشکلات اور پریشانیوں پر اپنی زبان اور اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ کے خلاف شکایت نہیں کرتا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی، تو ان تینوں قسموں کا صبر یہاں مراد ہے۔ انسان صبر کرے اور نماز کا خوب اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کی زندگی میں آئے گی۔ اور اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ڈرنے والوں کے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ نماز اگر آپ کو بوجھل لگتی ہے، کبھی نماز بھاری لگتی ہے، تو اپنے ایمان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جائزہ لینا چاہیے کہ نماز کیوں بوجھل لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ نئے سرے سے انسان کو چاہیے کہ ایمان کی تجدید کرے، ایمان کو یعنی تازہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے نماز کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن لوگوں پر نماز بہت ہلکی ہو جاتی ہے، جو ڈرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب سے ملاقات کی پختہ امید ہے، پختہ یقین ہے کہ قیامت میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کا ایمان بہت اعلیٰ ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اپنے رب کی جانب یہ لوگ لوٹنے والے ہیں۔ لہذا جب انہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ منظر رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اس کے ایمان کا جو معیار ہے، اس کے ایمان کا جو درجہ لیول ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ انسان پھر عبادات میں لگتا ہے، اور عبادات تب اس کے لیے بھاری نہیں ہوتی، اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی، بلکہ عبادات میں تب اس کو لذت محسوس ہوتی۔ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور یہ روزے ہیں، یہ تمام عبادات اس انسان کے لیے آسان اور لذت والی ہو جاتی ہیں۔ یہ چند آیات ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ پھر سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی آیات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔